معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یعنی 6 دسمبر کی تاریخ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیاہ ترین تاریخ سمجھی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی تاریخ کو 550 سالہ پرانی بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ بابری مسجد کی شہادت صرف ایک مسجد کی شہادت نہیں تھی، بلکہ اسی دن اس ملک کی جمہوریت کو لہو لہان کیا گیا، اور اسی دن اس ملک کے اندر گنگا جمنی تہذیب کے حامل قومی یکجہتی کو لہو لہان کر دیا گیا۔ یہ تاریخ ہندوستانی تاریخ میں رسوا کن تاریخ اس لیے بھی ہے کہ اس تاریخ کو پورے ملک کے اندر بابری مسجد کے نام پر جگہ جگہ فسادات کرائے گئے، اور ان فسادات میں بابری مسجد کی طرح ہزاروں مسجدوں اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے کروڑوں کے جائیداد کو نقصان پہنچایا گیا۔ اور یہ صرف کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جن حقائق کو اس ملک کی رپورٹ ایجنسی نے پیش کیا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ بابری مسجد 1528 میں بابر بادشاہ کے گورنر میر باقی نے فوجیوں کی عبادت کے لیے اس وقت کے اودھ اور موجودہ ایودھیا کے اندر تعمیر کیا تھا، جہاں نہ کوئی مندر تھا اور نہ ہی کوئی عمارت تھی۔ 1528 سے لے کر کے 1949 تک اس مسجد کے اندر نماز ہوتی رہی، اور کوئی بھی اس مسجد میں مندر کا دعویٰ نہیں کیا۔ 1949 میں اچانک RSS اور سنگھ پریوار کے کچھ گنڈوں نے زبردستی 22 اور 23 دسمبر کی درمیانی رات میں رام کی مورتی مندر کے اندر جا کر کے رکھ دی، اور زبردستی مورتی رکھنے کے بعد یہ وابیلا مچانے لگے کہ یہاں پر رام پیدا ہو گئے، پرگٹ ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان اپنے طرف سے رکھ کر کے ایک پرگٹ ہونے کا اعلان کرتا ہے، وہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور لوگوں کے آنکھ میں کس طرح دھول جھونکا جا رہا ہے، اس کا اندازہ شاید عوام کو ہوگا۔ بابری مسجد کے اندر مورتی رکھنے والے مجرموں کو سزا نہیں دی گئی۔ اگر اسی وقت سزا دی جاتی، مورتی کو باہر نکال دیا جاتا اور مسجد کو محفوظ کیا جاتا، تو پھر یہ دھاندلی اور اس طرح کے مجرمانہ حرکت کسی کو بھی کرنے کی جرات نہیں ہوتی۔ لیکن جو مجرم تھے انہی لوگوں کو فریق بنا دیا گیا، اور پھر بابری مسجد کو عدالت کے اندر جھوٹے کیس کے اندر گھسیٹا جاتا رہا، بابری مسجد کو رسوا کیا جاتا رہا، بابری مسجد کو بدنام کیا جاتا رہا، اور اس کے نام پر پورے ملک کے اندر فسادات کیے جاتے رہے، اور مسلمانوں کا قتل اور ان کی مال اور زمین جائیداد کو نقصان پہنچایا جاتا رہا، اور اس ملک کی عدالتیں اور اس ملک کی حکومتیں اس کو تھپتھپی دیتی رہی۔ 1990 میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے کے لیے لال کرشن اڈوانی، مرلی منوہر جوشی اور اس جیسے دیش کے غدار، دیش کے دشمن اور امن و سلامتی کے دشمن اور نفرت کے پجاری لوگوں کے ذریعے سے پورے ملک کے اندر رتھ یاترا شروع کی گئی۔ یہ رتھ یاترا جہاں جہاں سے گزرا، وہاں وہاں پر فسادات کیے گئے، لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کی زمین جائیداد کو نقصان پہنچایا گیا، ان کی ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، مسجدوں کو نقصان پہنچایا گیا، اور پورے ملک کے اندر ایک نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا۔ اسی رتھ یاترا کے اندر رام مندر کے لیے اینٹ جمع کیے گئے، لوگوں سے پیسے وصول کیے گئے، اور اس وقت کی حکومت نے اس کے اوپر ذرہ برابر بھی ایکشن نہیں لیا۔ 6 دسمبر 1992 کو پورے ملک سے زر خرید پیسے کے ٹٹو لوگوں کو کار سیوکوں کے نام پر جمع کیا گیا، اور ان لوگوں کے ذریعے سے اجتماعی طور پر پوری دنیا کے سامنے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت کے جو وزیر اعظم نرسمہا راؤ تھے، PV نرسمہا راؤ، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ مسلمان تسلی سے رہے، مسلمان امن اور شانتی قائم رکھیں، بابری مسجد دوبارہ تعمیر کر کے مسلمانوں کو دے دی جائے گی۔ لیکن آج تک بابری مسجد مسلمانوں کے حوالے نہیں کی گئی۔ جو مجرم لوگ تھے جنہوں نے مسجد توڑا تھا، ان لوگوں کے خلاف لیبراہم کمیشن نے مجرموں کی لسٹ کانگریس حکومت کے حوالے کیا، لیکن کانگریس حکومت نے اس رپورٹ کو پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا، اور نہ ہی ان مجرموں میں سے کسی کو سزا دی گئی، جس کے نتیجے میں یہ مقدمہ اور بڑھتا گیا، نفرتیں اور پھیلتی گئیں، اور سنگھ پریوار کے لوگوں کو اس کے نام پر سیاست کرنے اور سیاست کی روٹی سیکنے کا موقع ملتا رہا۔ 8 دسمبر 1992 کو اس وقت کے وزیر اعظم نے جو وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو بابری مسجد
دوبارہ اسی جگہ تعمیر کر کے دے دی جائے گی، وہ وعدہ آج بھی تشنائے تکمیل ہے۔ اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حکومت نے اور کسی بھی پارٹی کی حکومت نے سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ بابری مسجد کے اوپر مقدمات کا دور شروع ہوا۔ یہ مقدمات کا دور جب شروع ہوا ہے تو سب سے پہلے الہ آباد ہائی کورٹ نے 2010 میں ستمبر 31 تاریخ کو جو فیصلہ دیا تھا وہ 3 حصوں میں بابری مسجد کی زمین کو تقسیم کر دیا۔ اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو 6 نومبر سے سنوائی شروع کی۔ 9 نومبر 2019 کو جب فیصلہ دیا تو ایک ایسا فیصلہ دیا جس نے ہندوستان کی سپریم کورٹ کو پوری دنیا کے اندر رسوا کر دیا۔ پوری دنیا کی عدالتوں کے سامنے ہندوستان کی عدالت کو سر جھکانے پر مجبور ہونا پڑا۔ پورے ہندوستان کو، ہندوستانی عوام کو پوری دنیا کے سامنے شرمسار ہونا پڑا۔ سپریم کورٹ نے یہ قبول کیا کہ بابری مسجد مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی قبول کیا کہ بابری مسجد کے اندر مورتی زبردستی رکھی گئی۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی قبول کیا کہ بابری مسجد کو مجرمانہ طور پر شہید کیا گیا۔ اس کے باوجود بابری مسجد اور اس کی زمین مندر کے فریق کے حوالے کر دی گئی اور مندر بنانے کے لیے دے دیا گیا۔ یہ انصاف کا اتنا بڑا خون ہے، انصاف کے آنکھوں میں اتنا بڑا دھول ہے جس کو رہتی دنیا تک معاف نہیں کیا جا سکتا ہے، اور انصاف کے کٹگرے میں کبھی بھی اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ یہاں پر ہم لوگوں کو چند باتیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ بابری مسجد کے سپورٹ میں، بابری مسجد کے حمایت میں جتنے بھی شواہد، دلائل، دستاویزات تھے ان سب کو سپریم کورٹ نے قبول کیا ہے۔ ان سب کے باوجود بابری مسجد کے خلاف فیصلہ دیا گیا اور اس فیصلے پہ سپریم کورٹ کے کسی جج نے اعتراض نہیں کیا۔ اس کے اوپر جب ریویو پٹیشن داخل کیا گیا تو اس کو خارج کر دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ ایک پری پلان اور منصوبہ بند فیصلہ تھا، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ فیصلہ کرنے والے جج کو پارلیمنٹ کی سیٹ دے دی گئی، اس لیے بابری مسجد کے مجرموں کو بھی سزا نہیں ملی۔ 9 نومبر 2019 کو بابری مسجد کے خلاف فیصلہ آیا۔ 5 اگست 2020 کو بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی، یعنی پورے ہندوستان میں ہندو مسلم کے درمیان ایک دائمی نفرت کی بنیاد رکھی گئی، اور 30 ستمبر 2002 کو جتنے بھی مجرم بابری مسجد کو شہید کرنے والے مجرم حیات سے تھے اور لیبراہن کمیشن نے جن کا نام دیا تھا، ان میں سے 32 مجرموں کو یہ کہہ کر رہا کر دیا گیا کہ بابری مسجد کو شہید کرنے کا جو حملہ تھا یہ منصوبہ بند طریقے سے نہیں تھا۔ یہ یقیناً انصاف کا خون ہے، اور اس ملک کے اندر انہی فیصلوں نے عدالتوں پر سے عوام کے اعتماد کو مجروح کر دیا ہے۔ یہاں پر ہمیں سب سے پہلے 3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسجد کے بارے میں اسلام کا اصول اور نظریہ بالکل واضح ہے۔ اسلام میں کسی کی بھی زمین چھین کر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے ذاتی زمین ہونا ضروری ہے یا اجازت ہونا ضروری ہے۔ جب ایک آزاد جگہ پر بغیر اجازت کے نماز نہیں ہوتی تو پھر چھینی ہوئی جگہ پر نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب ہماری نماز کسی کی چھینی ہوئی جگہ پر نہیں ہوتی ہے تو پھر مندر توڑ کر مسجد بنائی جائے گی تو اس میں ہماری نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اسلام کا اصول ہے اللہ کے لیے وقف شدہ زمین پر ہی مسجد تعمیر کی جائے گی، اور ایک بار جو زمین وقف کر دی گئی اور جس پر مسجد تعمیر کر دی گئی وہ اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی، اور اس کو نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کا ایسا قانون ہے جس میں دنیا کے کسی بھی عالم کا اور کسی بھی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، یہ جو مسجد اور مندر کا اختلاف یا رام جنم بھومی اور بابری مسجد کا جو ایشو ہے، یہ ایشو کسی ہندو کا نہیں ہے، سکھ، عیسائی، دلت، آدیواسی کا نہیں ہے، یہ ہندو مسلم کا ایشو ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ اصل مسئلہ سنگھ پریوار کا ہے، یہ اصل مسئلہ برہمنوں کا ہے، اور یہ اصل مسئلہ ان دیش دروہی
RSS ملک کے غدار لوگوں کا ہے جو اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے ہندوؤں کے ذہن کے اندر جو جمہوریت اور سیکولرزم پر یقین رکھنے والے ہیں ایسے غیر مسلموں کے ذہن و دماغ کے اندر زہر گھولنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں نے اسی کو سہارا بنا کر کے آج تک سیاست کی روٹی سیکتے آئے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں نے بابری مسجد کو ایک ہندوتوا کا ایجنڈا بنایا اور ایجنڈا بنا کر اس کے اوپر عمل کرتے رہے۔ تو اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ مسجد اور مندر کا مسئلہ ہندو مسلم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سنگ پریوار اور اس ملک کا مسئلہ ہے۔ تیسری بات، موجودہ حالات کے اندر ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اور ہر انصاف پسند ہندوستانی کو، وہ چاہے کسی بھی مذہب کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، بابری مسجد کو انصاف دلانے کے لیے کوشش کرنا۔ عدالتوں کے اوپر سے جو اعتماد عوام کا مجروح ہوا ہے، عوام کے ان اعتماد کو پھر سے بحال کرنا ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور عدالتوں کے خلاف جو رسوا کن فضا اور ماحول بنایا گیا ہے ان ماحول کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں بابری مسجد کے کیس کے متعلق چند باتیں بہت اہمیت کے ساتھ یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جن مجرموں نے بابری مسجد کو توڑا ہے، اور جن مجرموں نے بابری مسجد کے اندر مورتی رکھا ہے، اور جن مجرموں نے بابری مسجد کو عدالت تک گھسیٹ کر کے لے جانے کی کوشش کیا ہے اور ناپاک کوشش کیا ہے، ان مجرموں کو عدالت نے کیوں سزا نہیں دی؟ ایک دوسرا، جن مجرموں نے مورتی رکھی، جن مجرموں نے فساد برپا کیا، جن مجرموں نے رتھ یاترا نکالی، جن مجرموں نے بابری مسجد کو شہید کرایا، ان مجرموں کو سزا دینے کے بجائے ان کو فریق کیسے بنایا گیا، اور ان لوگوں کے حق میں فیصلہ کس طرح دیا جا سکتا ہے اور کیسے دیا گیا؟ تیسری چیز، جب سپریم کورٹ جو ہندوستان کے اعلیٰ سطحی عدالت ہے، سب سے بڑی عدالت جس کے اوپر ہر ہندوستانی آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا ہے، ایسی ایک عدالت سے ایک شواہد، دلائل اور دستاویزات اور حقائق کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، تو پھر کسی بھی جج نے کیوں اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا اور کیوں اس فیصلے کو قبول کیا گیا؟ اس فیصلے نے پورے ملک کے اندر ہندو مسلم، سکھ عیسائی، دلت، آدیواسی 125 کروڑ ہندوستانیوں کے اعتماد کو مجروح کیا ہے، ان کے یقین کو، ان کے بھروسے کو توڑا ہے۔ ہم اس لیے آل انڈیا امامز کونسل کی طرف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بابری مسجد کے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کیا جائے۔ بابری مسجد کو جو حق ملکیت ہے اور جو اس کے حقائق ہیں، جو اس کے دلائل اور ثبوت ہیں، جیسا کہ سپریم کورٹ نے قبول کیا ہے، اس کے حساب سے فیصلہ دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے اوپر سے جو عوام کے اعتماد مجروح ہوئے، اس اعتماد کو پھر سے بحال کیا جائے۔ بابری مسجد کو دوبارہ اسی جگہ تعمیر کی جائے اور بابری مسجد تعمیر کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا جائے۔ بابری مسجد کی شہادت کی وجہ سے اور ہندو مسلم نفرت پھیلانے کی وجہ سے اس ملک کے سیکولر ڈھانچے کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کو پھر سے بحال کیا جائے، ٹھیک کیا جائے، اور جن مجرموں نے، جن ملک کے اور دستور کے اور عوامی حقوق کے لٹیروں نے ملک کی فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور جو لوگ اور جو جج، جو افراد، جو عناصر اس وقت مجرموں کا سپورٹ کر رہے ہیں اور جو مجرمانہ حرکت پورے ملک کے اندر کر رہے ہیں اور اس ملک کو ہندو مسلم میں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ملک کے اندر دستور کے خلاف، عوامی حقوق کے خلاف اور اس ملک کے خلاف، ملک کی گنگا جمنی تہذیب کے خلاف ملک کے اندر نفرت پھیلا رہے ہیں، ملک کو دوسرے سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ آل انڈیا امامز کونسل اسی کے ساتھ تمام ملک کے دیش واسیوں سے گزارش کرتی ہے، اپیل کرتی ہے کہ ملک کے ماحول کو پرامن بنائے رکھا جائے، ملک کے ماحول کو کشیدہ نہ کیا جائے، قانونی اور جمہوری لڑائی کے اوپر توجہ دی جائے۔ کوئی بھی غیر منصفانہ فیصلہ ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے جب تک بابری مسجد کو صحیح فیصلہ نہیں مل جاتا، جب تک بابری مسجد کو حق نہیں مل جاتا، انصاف نہیں مل جاتا، تب تک قانونی طور پر جمہوری طریقے سے یہ لڑائی جاری رہے گی، اور آج نہیں تو کل بابری مسجد دوبارہ ہم اسی جگہ انشاءاللہ ضرور تعمیر کریں گے۔ بابری مسجد کے اوپر جو مظالم ہوئے اور بابری مسجد کے خلاف جو کارستانیاں رچی گئی ہیں، جو سرگرمیاں انجام دی گئی ہیں، ہم اس کو آنے والی نسلوں تک اور پورے ہندوستانیوں تک منتقل کریں گے، تاکہ ہم نہیں تو
آنے والی نسل بابری مسجد کو ضرور انصاف دلائے گی انشاءاللہ۔ جب تک بابری نہیں تب تک انصاف نہیں، جب تک انصاف نہیں تب تک اعتماد نہیں، اور جب تک اعتماد نہیں تب تک ملک کی تعمیر اور ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم تمام ہندوستانیوں سے گزارش کرتے ہیں جو نفرت کے سوداگر لوگ ہیں، ان لوگوں سے آپ باخبر رہیے، ان لوگوں سے آپ بیدار رہیے۔ آج جو نشہ پلایا جا رہا ہے دیش بھکتی کا اور ہندو راشٹر کا جو نشہ پلایا جا رہا ہے، آپ یہ یاد رکھیے کہ آج یہ لوگ آپ کو نشہ دے رہے ہیں، کل جب آپ کا نشہ ٹوٹے گا تو ان لوگوں کے سامنے نہ آپ بولنے کے لائق رہیں گے اور نہ ہی آپ کو کوئی اختیار باقی رہے گا۔ اس لیے ایسے وقت آنے سے پہلے ایسے زہریلے لوگوں کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے اور ان کے ڈنک کو پہلے ہی توڑ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ملک کے اندر امن و سلامتی بحال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بابری مسجد اور پورے ہندوستان کے مظلوموں کو حق اور انصاف دلانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے ہندوستانیوں میں پیار، محبت اور قومی یکجہتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔